اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم آپ کو انیلسز یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے اس چینل پر مسلمانوں کی حالت زار کو سمجھنے کے لیے ایک سلسلے کا آغاز کر رکھا ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم اپنی گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلے حصے میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ماضی میں مسلمانوں کے زوال اور کمال کے حوالے سے کیا نظریات موجود ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا جو زوال ہے اس کی اصل روح جو ہے وہ کیا ہے۔ تو مسلمانوں کے زوال کے حوالے سے ماضی میں مختلف اہل علم کی مختلف آراء ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختصر انداز میں ان کو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھیں۔ مسلمانوں میں بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کا زوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہوا، اور اس کا وہ حل جو تجویز کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ مسلمان دوبارہ سے دین پر جو ہے وہ عمل کرنا شروع کریں، اور اس کے لیے وہ دعوتی طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ زوال کا اصل سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس وہ ریاست نہیں رہی جس کے پاس وہ قوت نافذہ ہو جو اسلام کے مختلف احکام کو جو ہے وہ انفورس کروا سکے۔ لہٰذا انہوں نے پھر اسلام کی سیاسی تعبیرات و تشریحات جو ہیں وہ کی۔ بعض اہل علم کا یہ خیال بنا کہ یہ جو قوت نافذہ ہے، یہ جو ریاست ہے، یہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے عسکری جد و جہد کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے جہاد کی راہ جو ہے وہ اپنائی۔ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ مسلمانوں کا جو زوال ہے یہ کثیر الجہتی ہے، لہٰذا اس کا جو حل ہے وہ بھی کثیر الجہتی ہونا چاہیے، اور انہی لوگوں میں سے ان کا خیال یہ بنا کہ مسلمان سائنس میں پیچھے ہیں، اور بعض نے کہا کہ مسلمان ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، بعض نے کہا کہ ہم تعلیم میں پیچھے ہیں، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں نے اجتہاد کی راہ جو ہے وہ چھوڑ دی ہوئی ہے، اور اجتہاد سے بھی ان کی یہ مراد ہے کہ ہم نے جو ماضی میں اپنے دین کی کچھ تشریحات و تعبیرات کر رکھی ہوئی ہیں، یہ تشریحات و تعبیرات جو ہیں یہ ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں، اور جب تک ہم اس پر کانے رہیں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور ہم زوال میں ہی مبتلا رہیں گے۔ یہ وہ چند آراء ہیں جو کہ زوال اور کمال کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن ان ساری جو آراء ہیں ان پر ہم ایک جملے میں تبصرہ یہ کریں گے کہ یہ سارے احباب جو ہیں یہ اپنی جو ابتدائی زندگی ہے اس میں دین کے کسی ایک جز کو دریافت کرتے ہیں، اور باقی جو آدھی زندگی ہے اس میں اسی دین کے جز کو جو ہے وہ کل ثابت کرنے میں صرف کرتے ہیں، اور جو اصل مسئلہ ہے وہ جوں کا توں رہتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم زوال کا شکار ہیں، یا ہم اس طرح سے دنیا میں ممتاز نہیں ہیں جس طرح سے دوسری قومیں جو ہیں ممتاز ہیں۔ وہ ہے بنیادی طور پر وہ چیزیں جو ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم علم اس درجے کا پیدا نہیں کر پا رہے جس درجے کا
علم جو ہے وہ دوسری قومیں پیدا کر رہے ہیں. ہمارے پاس اس طرح کی انوینشنز نہیں ہو رہی، اس طرح کی ایجادات نہیں ہو رہی جس طرح کی ایجادات دوسری قومیں جو ہیں وہ کر رہی ہیں. اس طرح ہمارے سسٹمز اس درجے کے نہیں ہیں جس درجے کے سسٹم جو ہیں وہ دوسری قوموں کے پاس ہیں. یہ چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو ان چیزوں کے اکٹھے ہونے سے ہم مسلمانوں کے اندر اپنے زوال کا، اپنی پستی کا ایک گہرا احساس جو ہے وہ معرض وجود میں آتا. اب اس زوال کے احساس کو سمجھیے کہ یہ احساس پیدا ہوا ہے جدید علم سے، یہ احساس پیدا ہوا ہے انوینشن سے، یہ احساس پیدا ہوا ہے سسٹم سے. اور ان چیزوں کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو انہی سے پھر جدید دنیا جو ہے وہ معرض وجود میں آتی ہے. یعنی یہ کہیں کہ ہم اس جدید دنیا میں خود کو بے بس پاتے ہیں، یا کہہ لیجئے کہ یہ جدید دنیا جو ہے یہ میرے مسلمان بننے میں اس طرح سے معاون اور مددگار نہیں ہے جس طرح سے مجھے اسلام سے ہٹ جانے پر یا ہٹا دینے پر یہ معاون اور مددگار. مطلب اس کی سادہ سی مثال یہ لے لیں کہ جیسے سود جو ہے وہ ہمارے جو ٹیکسٹ ہیں، ہمارے جو متون ہیں، ان کے اندر سود کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی حرمت جو ہے وہ آئی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جب عملی زندگی میں تو ہمیں وہ سود کے اوپر کام کرنے والا ایک پورا بینکنگ کا جو ہے وہ نظم نہ صرف نظر آتا ہے بلکہ پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو یہ کنٹراڈکشن جب میں ایک مسلمان بطور فرد یہ جب دیکھتا ہے کہ یہ کنٹراڈکشن ہے تو یہ اس کی نفسیات پہ یہ ایک اثر ڈالتی ہے کہ ہم کہہ کچھ اور رہے ہیں، کر کچھ اور رہے ہیں. مطلب ہماری سوچ فکر کچھ اور ہے اور ہمارا عمل جو ہے کچھ اور ہے. اور یہ چیزیں ہمارے اندر مزید پستی کے، ہمارے اندر مزید جو ہے وہ زوال کے احساس کو گہرا کر دیتی ہیں. یا اب اس ساری بات کو اگر ہم خلاصے میں یا اس کو اگر ہم سمونا چاہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں یا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اصل زوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اب وہ دنیا نہیں رہی جو مجھے ایک اچھا مسلمان بننے میں مددگار ہوا کرتی تھی. یعنی 15ویں صدی کے بعد ہماری اس دنیا کو اہل مغرب نے چیلنج کرنا شروع کیا، اور وہ چیلنج بڑھتا بڑھتا آج اس درجے پہ ہم جا پہنچے ہیں کہ ہم خود کو اس نئی دنیا میں اجنبی پاتے ہیں. یعنی یہ دنیا کا جو علم ہے وہ میرے مسلمان ہونے کو سپورٹ نہیں کرتا، اس دنیا کی جو انوینشنز ہیں وہ میرے مسلمان ہونے کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں، اور اس دنیا کے جو سسٹمز ہیں وہ میرے مسلمان ہونے کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. اور انہی اجزائے ترکیبی سے مل کر یہ جدید دنیا معرض وجود میں آئی ہے. اور اس جدید دنیا کو وجود میں لانے کے لیے ایک خاص فکر اور ایک خاص نقطہ نظر اور ایک خاص نظریہ حیات جو ہے وہ کار فرما رہا ہے. تو میں خود کو اس دنیا میں اجنبی پاتا ہوں، اور جب میں اس دنیا میں خود کو اجنبی پاتا ہوں تو میرے اندر پستی کے اور میرے اندر تنزلی کے، میرے اندر زوال کے جو احساس ہیں وہ محض ہیں، وہ بھی تقویت پکڑتے ہیں، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں زوال کا شکار ہوں یا پستی کا شکار ہوں. اور اگر مجھے دوبارہ سے اچھا مسلمان بننا ہے تو مجھے اچھا مسلمان بننے کے لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں ایک ایسی دنیا کی تخلیق میں، ایک ایسی دنیا کے نشو و نما میں اپنا کردار ادا کروں جو میرے مسلمان ہونے میں معاون اور مددگار ہیں. انشاءاللہ اس زوال کو ہم مزید آئندہ دنوں میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں گے. آج ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک ماضی میں زوال کو لوگ نے کیسے سمجھا یا اہل علم نے ان کو کیسے سمجھا وہ بیان کیا جائے، اور ساتھ
ہم نے کوشش کی کہ ہم نہایت ہی اختصار کے ساتھ یا کہہ لیجیے کہ ایک ابتدائی سٹیٹمنٹ کے حوالے یا اوپننگ سٹیٹمنٹ کے طور پر جو مسلم زوال کی اصل روح ہے اس کو بیان کر پائیں یا کر سکیں. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اس موضوع پہ جو ہے وہ بحث کا جو ہے آغاز، بحث کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.